پھر اس کی دستخط کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میں حیران ہوں اسی طرح دغلی پالیسی پر، دغلی ایجنڈے پر اور ملک کے خلاف ایجنڈے پر کہ ان کا کیا عزائم ہے اور کیا ایجنڈا ہے۔ اگر وہ 5,000 روپے، کتنی شرم کی بات۔ ہمیں وہی فیض آباد دھرنا یاد آ گیا جہاں پیسے تقسیم ہو رہے تھے، اسی دن اسی طرح پبلکلی اپنے وہی لوگ جن کو اسلام آباد حملے کے لیے لا رہے تھے ان پر خود چیف منسٹر پیسے نکال کر اور ان پر تقسیم کر رہا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف ان سے پوچھیں کہ صوبے کے عوام کو ریلیف دے دے تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، ہمارے ساتھ کچھ ہی نہیں، اور وہی اس طرح بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو اس کا کس مقصد کے لیے آ رہا ہے اور ان کا کیا مشن تھا، ان کے لیڈر کا کیا مشن ہے، اور مجھے سے بھی دکھ ہوتا ہے۔ میں آگے اس پر آؤں گا، زیادہ بات کے پی پر کرنا چاہتا ہوں، مگر اسی پر آنا چاہتا ہوں کہ دکھ کی بات کہ اسی طرح باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو فلسطین میں ملازم وہی جو ظلم کر رہے، فلسطین اور غزہ میں وہی ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو وہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے تو وہی بھی ان کو نہیں آ رہا ہے۔ اگر ایک منتخب پرائم منسٹر کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا جاتا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، سارے کہتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات۔ مگر ایک شخص جس کے لیے جس طرح لگے ہوئے، بہت دکھ افسوس کی بات ہے، اس کے پیچھے داستان کیا ہے؟ یہ ایک سمپل بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا قصہ ہے، کیوں لگے ہوئے؟ وہی لوگ جو ایک دن کہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد اور امریکہ کے ایجنٹ غدار اور دوسرے امریکہ کے ایجنٹ، ابھی آپ دیکھ رہے تھے جب حکومت سے نکل گئے تو ابھی دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی زندہ باد اس کے مثالیں دے رہے ہیں کہ اس کے کانگریس میں یہ ہوا، اس کے پارلیمنٹ میں یہ ہوا اور ہمارے یہ آواز بلند کی۔ تو وہی تو ان کی ساری باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد مین یہ ہے کہ وہی سے عدم استحکام کے لیے پاکستان میں فارن فنڈنگ کا بھی ابھی سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کیا تھا اور کیا چیز تھی، اور یہ پیسے اتنے اسرائیل اور انڈیا اور اس سے کیوں آ رہے تھے۔ تو اس کا تو کوئی دوسرا سوچ فکر ہے نہیں، وہ صرف وہی سوچ فکر ہے اور اس میں لگے ہوئے کہ کس طرح میں استحکام آئی اور انسٹیبلٹی آئے گی۔ ابھی اگر اسی دن کال کیا، پہلے آپ 9 مئی کو یاد کرے اور دوبارہ یاد کرے، اور پھر اس کی وزیر اعلیٰ نے جو بڑھ کے ہمارے وہ بھی آپ سب کے سامنے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی سامنے، دن کو ایک بات رات کو دوسری بات، دن کو ایک طرح کی بات کرتے ہیں رات کو کسی سے مل کر دوسری طرف بات کرتے ہیں۔ تو ان کی وہی ہمیں دکھ ہو رہا ہے۔ ہم کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، سیاست اپنی جگہ، ہمارے صوبے کے جتنے مسائل ہیں، جتنی یہاں بے روزگاری ہے، جتنی غربت ہے، جتنی امن و امان کا مسئلہ ہے، جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے دہشت گردی میں کے پی کے میں بعض اضلاع میں صدر ڈسٹرکٹ میں تو کوئی شام کے بعد باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا ایجنڈا یہ ہے نہیں کہ کے پی کے کی امن پر بات کرے۔ کے پی کے میں اگر لوڈ شیڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اس چیف منسٹر سے سیکھ لے بلوچستان کی کہ جا کر پرائم منسٹر کو اور 28,000 ٹیوب ویل سولر پر منتقل کرنے کے لیے 105 ارب روپے کا معاہدہ سائن کیا، جس میں 60% مرکز دے گا اور 40 صوبہ دے گا کہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ اگر وہ دوسرے صوبوں کو دے کے مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لے جس طرح دن رات محنت کرتی گئی اور پنجاب کے عوام کو ریلیف دیتے رہی ہے، اس کا تو وہی سوچ ہے نہیں کہ عوام کو کس طرح سستی روٹی مل جائے، کس طرح عوام کو ریلیف مل جائے اور کس طرح اس کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اپنے وسائل سے، اپنے پنجاب کے وسائل سے اگر 44-45 ارب روپے اپنے فنڈز اور دوسرے چیز سے کاٹ کر ایک عام آدمی کی بجلی کی مد میں ریلیف کے لیے دیتے ہیں تو آپ کو بھی اس سے اس کا مقابلہ اس میں کرنا چاہیے۔ آپ اگر کسی دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کمپٹیشن ہے۔ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، میں اس کے ساتھ کئی میٹنگوں میں دیکھا ہے کہ جو فلڈ آیا آج تک اس کے لیے لگا ہوا ہے، لوگوں سے باہر سے لا رہا ہے اور یہ آباد کاری کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے۔ تو آپ کو اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اسی میں آپ کو کمپیٹ کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ کو تنقید کر لینا چاہیے۔ مگر ہمارے صوبے کی بدقسمتی کیا ہے؟ روز بروز سکینڈل، ایک سکینڈلستان بن گیا ہے کے پی کے۔ جب آپ اٹھتے تو کبھی گندم کا سکینڈل،
یہ اسکینڈل ہم نے عجیب سا اسکینڈل دیکھا کہ اگر باہر سے گندم آتے آپ لوگوں سے خریدتے تو اگر 20 روپے پر لیتے 1 کلو تو درمیان میں مڈل مین رکھا ہوا ہے حکومت اسے 40 روپے پر خریدتا ہے اور جو اندر کی 20 روپے آپس میں بانٹ دیتے. کتنے اربوں روپے بانٹے. اس کا ہونا بھی چاہیے, نیب کے ذریعے بھی ہونا چاہیے, اور ہم نیب سے بھی بات کریں گے کہ اس اسکینڈل کو منظر عام پر لایا جائے کہ اس میں کس طرح خریداری ہوئی ہے اور کس طرح اس غریب عوام کا پیسہ دے کر ان کو اور ان سے پھر لیا گیا ہے اور جو کچھ کیا ہے. اس اسکینڈل سے آپ ہٹتے تو منرل کا اسکینڈل, معدنیات کا اسکینڈل, اسمبلی میں اگر قانون سازی کرتے چند لوگوں کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے. اور اگر آپ تیسرا دیکھتے جو فارسٹ کے ایریاز ہے جو خاص کر ہزارہ ہے, ملاکن ڈویژن ہے, تو وہی جنگلات کا اسکینڈل, جس طرح بے دردی سے ابھی جنگلات کو کاٹا اور پھر کہہ دیا کہ ہم نے وزیر تبدیل کیا. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم نے وزیر تبدیل کیا, تو وزیر بیچارے کی کیا مجال کہ اس کے ساتھ اوپر سے وہی قیدی نمبر 804 تک کے لوگ نہ ملے ہو تو اس کی کیا مجال, وہ کیا لے گا. مگر سب کی تقسیم یا ان کے لیے یہ خیبر پختونخوا ایک ذریعہ بن گیا ہے, ایک ذریعہ ان کی کمائی کا بن گیا ہے کہ یا جو بھی ہے تو ان لوگوں کا کہ چمڑے سے بس مطلب ہے کہ نکال کر اور وہی لے کر وہی قیدی نمبر 804 تک بھی لے لے اور آپس میں بھی تقسیم کرے. آپ اس کے کون سے اسکینڈل میں کون سے ایک اسکینڈل کا نام لے لے کہ آپ نے شروع کیا ہے, وہ بلین ٹریز کے نام سے, وہی BRT کے نام سے, دوسرے ناموں سے کئی اسکینڈل کہ کدھر منطقی انجام تک آپ لے کر گئے. اور ابھی تو بات یہ آئی کہ ہم نے کمیٹی بنائی. ایک عجیب سی بات ہے, اتنا مذاق کرنا لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے ایک احتساب کی کمیٹی بنائی ہے اور وہی PTI کے اندر یہ بانی نے کہ کیا کہتے ہیں اس نے بنائی ہے, احتساب کرے گا مختلف منسٹریوں کے. یہ اس طرح مثال ہے سمپل. ایک بندہ آتا ہے شکایت کرتا ہے تانے میں, اور جو وہی بندہ اس کا شکایت ریکارڈ کرتا ہے, ریکارڈ کرنے والا اور شکایت کرنے والا ایک ہے, اور پھر وہی اس کو فیصلہ سناتا ہے. اس بندے کے ساتھ وہی اختیار ہے کہ فیصلہ بھی وہی کرے, وہی سنائے, وہی جج بن کے, اور وہی بندہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتا ہے. یہ تو اس طرح بات کی. اگر آپ میں دلیری ہو تو لائے دے دے, مختلف ایجنسیز کو دے دے, مختلف سرکاری لوگوں کو دے دے, کیا اندازہ لگ جائے کہ آپ کے کون سی منسٹری میں کتنے کرپشن ہوئی ہے اور کتنی لوٹ مار ہوئی. مگر صرف ان کی واحد ایک کام ہے پوسٹنگ کرنا, ٹرانسفر کرنا اپنے مخالفین کا. ابھی میں نے اپنا بعد میں سنا ہر جگہ کہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس اسکول میں دیکھو کون سا بندہ ہے جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے اس کو دور بھیج دو. اسپتال میں لے کو ایک کمپاؤنڈر سے لے کر ڈاکٹر تک, دوسرے تک, تیسرے تک, اسی ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں, دوسرے میں, اس ایک چیز میں لگی ہوئی. کوئی کام اس کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے کہ عوام کو دکھائے. اگر وہ اپنے پہلے 4 سال ان کی اور بات کرتے ہیں صوبے کی اور کوئی بات نہیں ہوتی, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی اتنی بقایا جات ہے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, جب 4 سال مرکز میں بھی آپ کا گورنمنٹ تھا اور صوبے میں بھی, تو آپ یہ بتایا کہ آپ نے کتنے بقایا جات وہی سے وصول کیے. پھر تو وہی بھی آپ تھے اور نیچے بھی آپ تھے, وہی دکھاؤ. وہی مرج اضلاع کے لیے جو 110 اور 100 ارب کی بات ہوئی تھی ایڈیشنل فنڈنگ کی, تو آپ نے اپنے 4 سال میں بتاؤ کہ 110 ارب تو بڑی بات ہے, 10 ارب دکھاؤ کہ آپ نے 4 سال میں ان غریبوں کو دیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا فوکس اس صوبے کی امن و امان پر کرے, اس صوبے میں پیس پر کرے, اس کے لیے اقدامات کرے, CTD کو مضبوط کرے, پولیس کو مضبوط کرے. صرف یہ بات نہیں کہ یہ مانتے یہ نہیں مانتے, اس کا دوسرا آپشن بتائے کہ اس صوبے کے عوام امن اور پیس مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس صوبے کے عوام کے لیے آپ سے اگر فرصت ہو آپس میں وہی کمیشنیں تقسیم کرنے سے, تو اس کو ٹائم دے رہے, دکھا دے کہ یار اس صوبے کے عوام کو کس طرح ریلیف ملے گی اور اس کی کس طرح زندگی میں آسانی آئے گی اور اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. تو آپ کی تو وہی ابھی اس صوبے میں ہمارے خاص کر KP میں اگر سب سے بڑا کارنامہ کیے PTI گورنمنٹ نے تو کرپشن کو جائز قرار دیا ہے. ابھی کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے جو ہم سنتے
کوئی نہ ڈرتا ہے اور نہ کسی کے پاس ڈر ہے، اتنا لے لو اتنا دے دو. اگر آپ ڈیزائر پوسٹنگ چاہتے وہ جس فیلڈ میں بھی ہے آپ چاہتے ہیں اس کا اپنا اپنا ریٹ مقرر ہے اور اپنا اپنا جگہ مقرر ہے، وہی جاؤ فلاں بندے کے ساتھ مل لو، آپ کا کام ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ دینے، صرف تنقید کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں. اور وہ تو پاکستان دشمنی میں یا اندر رہتے ہوئے عوامی مینڈیٹ لیتے ہوئے اتنے آگے گئے. اگر کوئی گروپ کوئی اس طرح لوگ بھی ہو کہ وہ پاکستان کی حیثیت کو بھی نہیں مانتے، پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے زندہ باد کہنے کے لیے، مگر اس حکومت کے کام کرے اور پاکستان کے خلاف کام کرے. تو انتہائی قابل افسوس ہے. یہ چند باتیں میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دو کہ جو کچھ اس یا ہو رہا ہے کے پی میں پورے ملک سے بدتر ہو رہا ہے. اس اسکول میں آپ ان کے تیسرا ٹرم ہے، کوئی نیا کالج، کوئی نیا اسکول، کوئی نیا روڈ، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے بنا دیا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ابھی دیکھ لیں، جن اسکول میں جاتے وہی پوسٹیں بھی خالی اور مختلف مشکلات کا بھی سامنا. جن اسپتالوں میں جاتا ہے تو کہتے ہیں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں. کئی اسپتالوں میں ہم جاتے مریضوں سے پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں. اور وہی سو کارڈ جو انصاف کارڈ کے نام سے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے وہ بھی اپنے منظوری نظر لوگوں کو دیے. ان کے اسپتالوں کے لیے علاج اگر 1 لاکھ کا کرتا ہے بل 5 لاکھ کا لیتا ہے. تو اس کی یہ بات ابھی آ گئی ہے اور یہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے. آپ لوگ کہیں گے کس طرح آئے گا؟ یہ ابھی ہمارے نوجوان بھی سمجھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس صوبے میں امن چاہتے، کے پی کے عوام امن چاہتے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہے پاکستان بننے کے بعد آج تک، وہ پیس چاہتے، امن چاہتے. ابھی ان جوانوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ امن ان کا ایجنڈا ہے نہیں. تعلیم چاہتے، تعلیم ان کا ایجنڈا ہے نہیں کہ کسی کو تعلیم دے دے اور کسی کو صرف کہ جتنے جوان ہیں ان کے ذہن کو اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے گندہ کیا جائے اور ان کو جھوٹ بولا جائے. اور ایک مثال میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. باجوڑ میں انتخابات ہوئے ضمنی، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کس طرح ہوگا؟ اس طرح ہوگا. وہی انہوں نے اگر پہلے 48,000 ووٹ وہی پول ہوئے تھے تو 30,000 پی ٹی آئی نے لیے تھے. ابھی کتنے لیے؟ 3,000 ووٹ. سب سے آخری نمبر پر آئے. لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم تو امن چاہتے، یہ لوگ تو امن چاہتے ہی نہیں. ہم تو تعلیم چاہتے، یہ لوگ تو اور ابھی دوسرے جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آہستہ آہستہ آئیں گے کہ لوگ دیکھیں گے. مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تو یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور ہمارے جوانوں کو بھی ہو رہا ہے کہ اس پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے. اینٹی پاکستان ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے. اس کو کسی طریقے سے برداشت نہیں کیا جائے. ان لوگوں کو میں بھی کہتا ہوں کہ اس بات سے نکل جائے کہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی آئے گا. یہ کبھی نہیں آئے گا. یہ چلے گئے اور چلے گئے. اس بات میں یہ دوبارہ آنے کا لوگ دیکھ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی بھی عجیب کام ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے زمانے میں ملٹری کورٹ سے اور کتنے لوگوں کو اس کے ساتھ سزائے بھی ہوئے، 3-4 بندوں کو سزائے موت بھی ہوا، تو اس ٹائم یہ ملٹری کورٹس بالکل حلال تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے. ابھی اگر اس کے دور کے بعد کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ابھی یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. اس کا تو اپنا ایک حساب کتاب ہے. جو چیز اس کے لیے فٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، جو چیز فٹ نہیں ہوتا ہے وہی کہتا ہے غلط ہے. مگر اس طرح نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہمارے جتنے الائز ہے، خواہ پیپل پارٹی ہے، زرداری صاحب کی پارٹی، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ہے، دوسرے پارٹی ہے، سب کا ایجنڈا اگر ہم اکٹھے بھی بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی اگر ایک ساتھ بیٹھے 1 پوائنٹ کے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، معاشی صورتحال بہتر کرنا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال کی سارا ڈیٹا نکالے تو مہنگائی کم ترین سطح پر آئی ہے. وہ 38 اور 40% سے 11% پر آئی ہے. ان کو وہی برداشت ہی نہیں ہو رہی. وہ ڈالر میں استحکام آئے کہ صبح ہم اٹھتے تھے 10 روپے زیادہ ہو گیا اور 20 روپیہ، ان سے وہی برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. اس آئی ایف سی کے ذریعے میں وہ آرمی چیف کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس کا کام یہ نہیں، مگر وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. باہر سے انویسٹمنٹ لا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو ابھی اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اس ملک وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پہلے جو دھرنا تھا 120 دن چائنا کے صدر کو
کہ دورے کو اس طرح ملتوی کرنا اور پاکستان کو پیچھے لے کر جانے کا. اب بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جب بھی تھوڑا سا استحکام دیتا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی, مگر انشاءاللہ تعالی یہ استحکام ہو کے رہے گا. ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ہر ایک ابھی روزانہ کی بنیاد پر ریئلائز کر رہے کہ اس پارٹی کا ساتھ دینا ملک دشمنوں کا ساتھ دینا ہے, اور اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ چند گزارشات میرے سامنے رکھیں, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو یا کوئی سوال. آپ کی بات کی, آپ کی میڈیا اس پر آنا چاہتا ہوں, آپ کی کالونی کی بات کی, ضرور میں آپ کا آواز آ کے پرائم منسٹر صاحب کی لیول تک لے کے جاؤں گا. اور ابھی آپ کے لیے کچھ گرانٹ کا اعلان کرنا چاہتا یہ مرتضیٰ تو ہمیشہ ڈبل مانگتا ہے, مگر بہرحال 15 لاکھ کی گرانٹ کے آپ کے پریس کلب کے لیے اعلان کرتا ہوں. کیپٹن صاحب لے لیں. میں امیر مقام صاحب جو ہمارے صدر بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, میں آج مسلم لیگی ہو کے نہیں بات کر رہا ہوں, میں اس پریس کلب کا تاحیات ممبر بھی ہوں. یہ 15 کی جگہ 20 کر رہے ہیں. ہو گیا کیپٹن صاحب کا ایگزیکٹو آرڈر ہے, ہو گیا. رائے صاحب کوئی جی رائے صاحب کریں, سوال کریں, آپ بسم اللہ کریں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ملک کی مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی ہے, اور آپ نے کہا ہے ملک ترقی کر رہے ہیں. تقریباً اگر دیکھا جائے تو ہم بل سابقہ حکومتوں میں 2,000-3,000 دیتے تھے, آج ہم 70,000-80,000 بل دے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا جو سول محکمہ میں ہے اس کا فائد نہیں ہے کہ وہ ایک بل ادا کریں, باقی پیسے کہاں سے ہیں. یہ تو آپ سے میرا پہلا سوال ہے. بالکل, یہ بجلی کے بلوں کا ایشو جو ہے, جو میں نے آپ کو بات کی کہ 50 ارب روپے ہماری ڈیولپمنٹل فنڈ سے بھی کاٹی, 200 یونٹ تک پرائم منسٹر صاحب نے, اور پھر چیف منسٹر پنجاب نے بھی اپنے فنڈ سے بھی. یہ سب کا ایشو ہے, ہم سب کا ایشو ہے یہ سارے. مگر وہی جو معاہدے پچھلے ادوار میں ہوئی, ہر ایک چیز کا, میں آپ سے ایک بات دل کی بات کرتا ہوں. اس دن جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی, ان کا دھرنا تھا, ہم اس کے پاس گئے جو آپ بات کرتے ہیں, تو انہیں سارے ڈیمانڈ جو رکھے, ہم نے کہا کہ ہماری اور آپ کے تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے, حکومت کے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجلی سستی ہو, گیس سستا ہو, تنخواہیں زیادہ ہو, ملک میں استحکام ہو, یہ سارے وجہ ٹھیک کرے. مگر جو ریسورسز وسائل آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ جو ریسورسز ہے, یہ بات سن لیں, اگر آپ کے ساتھ 100 روپیہ ہے تو ان 100 روپے کا ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ طریقہ بتائیں, یہ 100 روپیہ آپ کس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو تقسیم کر. جو ہمارے ساتھ ریسورسز ہے, جو وسائل ہے, جو 4 سال میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے, وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ مشکل دن بھی یاد ہے جب 2013 میں نواز شریف صاحب آئے, ہمیں خود یاد ہے, کیپٹن صاحب, مرتضیٰ صاحب, ہم سارے ایک ساتھ تھے. تو 2 سال تو ایمنیز کے لیے 1 روپیہ فنڈ بھی نہیں تھا, اور وہ اتنے مشکل فیصلے, مگر مشکل فیصلے جب ایک ول اور جذبہ تھا تو IMF کا وہی کچکول بھی 2016 میں توڑ دیا, اور ایک معاشی استحکام بھی ہے. تو ایک جذبہ اور ول اس حکومت میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قوم اچھی خبریں سنیں گے. پرائم منسٹر صبح سے لے کر رات تک لگا رہتا ہے, ہر چیز خود مانیٹر کرتا ہے, اور موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہی جو IMF اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, سب کچھ ہوئے, اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لائیں گے, اور آخر میں بہتری آ کر رہے گی. میں اس ہمارے صدر صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس کا جواب دیا. میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی, اس وقت 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اس وقت بجلی کے بلوں کا حساب کر لیں. مگر یہاں ہم پوچھنے میں حق بجانب ہے, جب 2017 میں نواز شریف صاحب نے حکومت ان سے چھینی گئی, سازش ہوئی, جے کی بنی, فیض امین پڑا, اور پاناما کے غدار ججوں نے ایک فیصلہ دیا, ہمارے ملک کو چلتی ہوئی معیشت کو ختم کیا. ڈالر 105 میں تھا یا نہیں تھا؟ کاشگر گوادر بن رہا تھا, 70 ارب ڈالرز کی امداد آئی ہوئی تھی, ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی طرف جا رہا تھا. آج تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے, مگر یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ مہنگائی کس دور میں ہوئی. 4.5 سال عمران نے ایک
یہودی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو گروی رکھا, یہودی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اتنا معیشت کے طور پر اتنا کمزور کیا. اگر پی ڈی ایم عدم اعتماد نہ کرتی, آج جو شخص کورٹ مارشل کو سامنا کر رہا ہے وہ چیف بننے کی کوشش کر رہا تھا, ثاقب نثار ایکسٹینشن لینا چاہ رہا تھا, پاناما کے ججز جو ہیں وہ ایمبیسڈرز بننا چاہ رہے تھے. یہ سارے حالات کو دیکھیں, صرف آپ کا اعتماد ہے, مسلم لیگ ایک اعتماد کا نام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال تو کم از کم حکومتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, مگر شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور ہمارے اتحادی سب مل کر اس کوشش میں کہ بہت جلد, جس طرح پنجاب نے 45 ارب روپیہ دیا ہے, اب پنجاب مزید لوگوں کو فری سولر بغیر سود کے ٹریکٹرز دے رہے ہیں. اور اس مہنگائی پر اول ہماری ترجیح جو ہے وہ ہم لوگوں نے آگے الیکشن میں آنا ہے 2028 میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. مگر میں ہزارہ کو خوشخبری دے رہا ہوں, سکی کناری ہے, بالا کوٹ ہے, بوئی ہے, تربیلا ہے. ہم نے ایک ریکویسٹ پرائم منسٹر کو ڈالی ہوئی ہے کہ اگر یہ پروجیکٹس ہمارے چلتے ہیں دریائے کنار کے اوپر تو اس ویلی میں لوگوں کے لیے بلوں میں ایک آسانی پیدا کی جائے. آہستہ آہستہ لگے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ, لوگوں کو امید ہے, ایماندار ٹیم ہے. آج ایک ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ایک کلپ چل رہا تھا, وہ ایک محکمے کے سیکٹری کو کہہ رہا تھا کہ جو ریلیزز ہوئی ہیں اس میں مجھے صرف 15 کروڑ آپ نے بھیجا ہے. اور آگے سیکٹری کہتے ہیں نہیں سر ہم نے 16 بھیجا ہے. تو یہ ذرا دیکھ لیں, ایک طرف ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے 20 گھنٹے کام کرتی ہے, ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے جو 1 کروڑ کے لیے سیکٹری سے لڑائی کر رہا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا, پھر اس کو ایٹمی پاکستان بنایا. اس کو جب نواز شریف نے کہا تھا کہ میں معاشی طور پر اتنا مضبوط کروں گا, ایشین ٹائیگر بناؤں گا, غلام صاحب کیوں پڑ گیا تھا, مشرف کیوں پڑ گیا تھا, ثاقب نثار اینڈ کمپنی کیوں پڑ گئی تھی. اتنی مشکلوں سے نکال کے جب پاکستان کو ہم ایک طرف لے کے آتے ہیں, پھر لوگ تنقید کرنا آپ کا حق ہے, مگر تنقید اس دن مانیں گے جس دن ہم کہیں گے کہ جی ہم نے 5 سال حکومت کی, ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ 2025 ایک خوشحالی کا دور ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کو ہزارہ میں اس لیے لے آئے تھے, ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ لیلۃ القدر دے دے, مگر ہم پھر اپنے لیے ایک اندھیری رات کا انتخاب کر چکے. مگر ہمارا ہزارے کے ساتھ ووٹ کا رشتہ نہیں ہے, خون کا رشتہ ہے. ہم جیتے ہارے رات دن 1 ہزارہ کی ترقی کے لیے کریں گے. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رائے صاحب جو آپ نے سوال کیے, کمپیریزن کرنا چاہیے کہ 2013 سے 18 تک کیا اس ملک کے اندر بجلی کی قیمتیں بڑھی. اس وقت مسلم لیگ کی واضح اکثریت والی حکومت نہ صرف 12,500 میگا واٹ پروڈکشن میں اضافہ کیا گیا بلکہ 1 روپیہ بھی بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. لیکن میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2017 میں پروڈکشن 6,500 سے اوپر ہوئی تو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی. یہ میڈیا کا کام ہے قوم کے سامنے, پاکستانی عوام کے سامنے رکھے. دوسری چیز, اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار عمران خان, پی ٹی آئی اور اس سے آج انٹرنیشنل لابنگ کرنے والے وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی, جو دنیا پوری میں اسلام کے دشمن ہیں, جن کے گھروں میں آج اس کی اولاد پل رہی. اس کا ذمہ دار ہے, بڑا کھل کے کہنا چاہیے. اس ذمہ داری کا جو یہ سوال کرتا ہے کہ بجلی مہنگی ہے, یہ تعین بھی کرے کہ اس کا ذمہ دار کون. اور آخری بات, مشکل ترین حالات میں بھی اگر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, آج اکانومی سٹیبل ہوئی ہے اور آج پھر وہ پاکستان کے دشمن اس ملک کے اندر سیاسیت میں استحکام پیدا کر رہے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف نہ مل سکے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے کہ واضح اکثریت مسلم لیگ کو پاکستان کے اندر نہیں ملی. اگر ملتی تو جس طرح نواز شریف صاحب نے 2014 میں انٹرنیشنل جو یہ ہمارے ادارے ہیں, مالیاتی ادارے, ان کی یہ پریڈکشن تھی کہ 6 ماہ میں پاکستان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی, تو پاکستان کی اکانومی 2018 میں بلندیوں کو چھو رہی تھی. تو یہ ساتھ رائے صاحب آپ ذمہ داری کا بھی تعین کیا کریں مہربانی, کیونکہ ہم تو سیاستدان ہیں. آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ عوام کے لیے وہ بڑا ایک میننگ فل ہوتی ہے.
تو اس لیے اب انشاءاللہ ہماری حکومت کا فوکس ہے. سب سے بڑا ٹاسک جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے اپنی اس وزیر اعظم صاحب اور ٹیم کو دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے اور اس بجلی کی مہنگائی سے نجات دیں. امین مقام صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جس طرح فیض حمید کا تو کورٹ مارشل ہو گیا, اس وقت جی ایس ٹی من پسند بنانے میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا رول تھا. ثاقب نثار کا آپ کی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, ثاقب نثار کی احتساب کے کنارے میں آئے گا. اور دوسرا ڈیم فنڈ انہوں نے اکٹھا کیا تھا, وہ آپ کس طرح ان سے واپس لیں گے؟ اور ایک ہزارے کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ یہ انٹرچینج جو شہر کی آپ نے بات کی, اس کا کب تک گفتگو ہو رہا ہے؟ خراب تفصیل کر ٹھیک ہے. میں آپ نے بات کر لی تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اس ڈیم فنڈ کی یہ بھی کسی کی وہم گمان میں نہیں تھا کہ جنرل فیض حمید اس طرح کڑا ہوگا. کٹنے میں اس سے مشکل کام تھا. تو یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ وہ ڈیم فنڈ کس نے کلیکٹ کیا اور کیا اور کدھر کیا. دوسری آپ نے بات کی ہزارہ, وہی اس کی بات کی, ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اس کا افتتاح بھی ہوگا اور ہزارہ لیٹر کمپنی کا بھی باقاعدہ ہوگا, پرائم منسٹر آئے گا اور وہی جو التفات کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ. جی میں پہلے سوال کو چار کر دیتے ہیں. جواب اگلا سنو. ایک کا جواب ان کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایبٹ آباد ہے, ہم بیٹھے ہیں مخالف حکومت میں اور پورے سوالوں کا جواب بھی دیں گے, اور جب آپ مطمئن ہوں گے پھر ہم اٹھ کے جائیں گے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ جی یہ جو جے کی بنی, فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ایپیسوڈ ہوا تھا اور لوگوں کے کورٹ مارشل ہوئے تھے. خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ایک بغاوت کیس ہوا تھا, پھر بلوچستان میں ہوا تھا. بات یہ ہے کہ آج ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے تہیہ کرنا ہے. جس طرح یو کے میں ایک دفعہ لوگوں نے, جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی یو کے ترقی کر رہا تھا, یہ 33 سال کیوں رک گیا؟ تو انہوں نے جب اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا یہ 33 سال میں جنرل کرامول نے سازش کی اور حکومت چھین لی, اور اس میں ہمارا ترقی کا جو تسلسل ہے وہ رک گیا تھا. آج یہ جمہوری حکومتیں عسکری طاقت اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ فیض حمید نے اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا, لوگوں پہ مقدمے بنائے, لوگوں کی گندی فلمیں بنائیں, اور اپنے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاد فی سبیل اللہ والی فوج کا وہ بننا چاہ رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف. وہ ججوں کے پاس گیا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ ثاقب نثار کے پاس گیا, وہ اعجاز افضل کو ایک ایسی اقبالی بیان کی کیسٹ سنائی کہ تمہارے بھائی نے فلاں بندے کو 10 لاکھ روپیہ دے کے مرڈر کروایا. جے آئی ٹی کی رپورٹ یہاں نہیں لکھی گئی, یہ کہیں اور لکھی گئی جو آئی. آج ملک دلدل سے اس وقت نکلے گا جب ثاقب نثار عدالتی کٹیڑے میں ہوگا, کھوسا ہوگا, گلزار ہوگا, اعجاز الاحسن ہوگا, اعجاز افضل ہوگا, جے آئی ٹی کے ہیرے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا, آئین پہ حملہ کیا, پارلیمان پہ کیا, کیبنٹ پہ کیا, اور چلتے ہوئے پاکستان پہ کیا. آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب یہ غداران وطن کسی جمہوری اور پارلیمانی نظام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے. جی